السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سوال جواب کی نشست کا یہ آج کا سوال نمبر 33 ہے، اور سوال یہ ہے، کیا اسلام صرف جوڑنے کا نام ہے؟ یعنی کیا اسلام صرف جوڑ پیدا کرنے کا نام ہے؟ جواب یہ ہے کہ بات پوری کیجیے۔ اسلام مخلوق کو صرف خالق سے جوڑنے کا نام ہے۔ پھر سنیے غور سے، اسلام مخلوق کو صرف خالق سے جوڑنے کا نام ہے، اور خالق سے تب تک جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک شیطان اور شیطانی قوتوں سے توڑ پیدا نہ ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام جوڑتا بھی ہے، اسلام توڑتا بھی ہے۔ اسلام جوڑنے کے لیے توڑتا ہے، اسلام خالق سے جوڑنے کے لیے شیطانی قوتوں سے توڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں جوڑ بھی ہے، معلوم ہوا کہ اسلام میں توڑ بھی ہے۔ وہ جوڑ ہی نہیں جس میں توڑ نہ ہو، اور وہ توڑ ہی نہیں جس میں جوڑ نہ ہو۔ کان الناس امۃ واحدہ، قرآن کریم کی آیت ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، پوری انسانیت دین توحید پہ تھی۔ مخلوق خالق کی ہدایات کے مطابق صرف اللہ سے جڑی ہوئی تھی، شیطانی قوتوں سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ مخلوق پھر اللہ سے جوڑ رکھتے ہوئے، یہ بات یاد رکھیے گا، مخلوق پھر اللہ سے جوڑ رکھتے ہوئے شیطانی قوتوں سے بھی جوڑ پیدا کرنے لگ گئی، شرک میں لت پت ہو گئی۔ شرک کی حقیقت یہی ہے کہ خالق سے بھی جوڑ اور مخلوق سے بھی، شیطانی قوتوں سے بھی جوڑ۔ کان الناس امۃ واحدہ، امت پہلے دین حنیف پہ تھی، پھر تبدیلی آئی، اس نے خالق کے ساتھ جوڑ رکھتے ہوئے شیطانی قوتوں کے ساتھ بھی جوڑ میں لگ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ نے ایسے میں انبیاء کا نزول فرمایا، کتابوں کا نزول فرمایا، اور اقوام و ملل کو ان کے اس رویے سے ڈرایا، اس رویے کے انجام سے ڈرایا۔ انبیاء نے جوڑنے اور توڑنے کی محنت شروع کر دی، انبیاء نے جوڑ توڑ کی محنت شروع کر دی، جوڑنے اور توڑنے کی محنت شروع کر دی، یوں کہ مخلوق کو شیطانی قوتوں سے توڑ کر صرف خالق سے جوڑ دیا جائے۔ تو انبیاء اور آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد جوڑ توڑ کے لیے ہوا ہے، صرف جوڑ بھی نہیں، صرف توڑ بھی نہیں۔ انبیاء اور آسمانی کتابیں صرف جوڑ کے لیے نہیں آئیں، صرف توڑ کے لیے نہیں آئیں، جوڑ توڑ دونوں کے لیے آئی ہیں۔ بے شعور لوگ صرف جوڑ پر نظر رکھتے ہیں اور علماء کو مطعون کرتے ہیں۔ 3 دن دین پہ کیا لگ گیا، چلہ کیا لگ گیا، علماء پر تان شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بے شعور ہوتے ہیں، انہیں اسلام کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، اور ان کے مقابلے میں جو مکار اور عیار لوگ ہیں وہ صرف توڑ پر نظر رکھتے ہیں، مخلوق کو خالق سے توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ تو صرف جوڑ بھی غلط، صرف توڑ بھی غلط۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے۔ اس میں جوڑ بھی ہے، اس میں توڑ بھی ہے۔ خالق سے جوڑنا ہے، شیطانی قوتوں سے الگ تھلگ رہنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے،
ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں میرے بندے ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، وہ تو حنیف تھے، تابعدار تھے۔ اللہ نے مسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت ہے وہ حنیف ذکر کی ہے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ مخلوق سے کٹ کر، شیطانی قوتوں سے توڑ کر، اکثریت سے منہ موڑ کر خالق سے جوڑ پیدا کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں، کہ شیطانی قوتوں سے توڑ پیدا کر کے اللہ سے جوڑ پیدا کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ تو حنیف کے اندر جوڑ کا مفہوم بھی ہے، توڑ کا مفہوم بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیف کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صرف چونکہ میں مختصر ہماری یہ نشست ہے تو اس کے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن الحمدللہ جب ہم اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ الولا والبراء پہ بات کریں گے تو پھر وہاں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ یہاں صرف اسی پہ بات ہو رہی ہے، کیا اسلام صرف جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے؟ کیا اسلام صرف جوڑنے کا نام ہے، جوڑ پیدا کرنے کا نام ہے؟ اچھا، قرآن کریم ہی کی آیت ہے سورہ ممتحنہ، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت سے کہتے ہیں جو ایمان نہیں لائی تھی، ہم تم سب سے بیزار ہیں، کفرنا بکم، ہمارے تمہارے درمیان ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے تمہارے درمیان عداوت آ چکی ہے، بغض آ چکا ہے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ تو اصل میں اسلام جوڑ کا بھی نام ہے، توڑ کا بھی نام ہے، سمجھ آئی؟ یہ بات یاد رکھیے۔ اسی طرح ابو داود کی 6681 حدیث ہے، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی، وہ ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے دشمنی رکھی، وہ اعطا للہ، جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا، وہ منع للہ، جس نے نہیں دیا روک لیا تو اللہ کے لیے نہیں دیا، اللہ کے لیے روک لیا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یعنی جب تک جوڑ اور توڑ دونوں متوازن نہ ہو اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کے دو پلڑے ہیں، ایک طرف جوڑ ہے، دوسری طرف توڑ ہے، دونوں پلے برابر ہونے چاہیے تب اسلام پورا ہوتا ہے۔ ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ابو داود کی 4599 حدیث ہے یہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ کسی سے محبت رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، بندہ کسی سے بغض اور نفرت اور عداوت اور کیا کہتے ہیں دشمنی رکھے تو صرف ایک اللہ کے لیے رکھے۔ یہ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ تو دیکھیں توڑ بھی ہے، جوڑ بھی ہے۔ انسان کی نفسیاتی کمزوری خواتین و حضرات یہ ہے کہ وہ صرف جوڑ کے پیچھے لگ جاتا یا صرف توڑ کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے اندر بے اعتدالی آ جاتی ہے۔ اسلام کو انسان کی اس بے اعتدالی کا ادراک تھا، اس نے یہ ساری ہدایات جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں، قرآن کریم بھی احادیث بھی، یہ بطور علاج ہدایات دی ہیں کہ تم اپنے ایمان کے اندر توڑ بھی رکھو، جوڑ بھی رکھو۔ اللہ اکبر۔ اعتدال اسی میں ہے کہ جوڑ بھی ہو، توڑ بھی ہو، اور اسلام کی ابتدا توڑ سے ہوتی ہے اور وہ جوڑ پہ نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ توڑ پیدا کر رہا ہے۔ لا الہ کے توڑ کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی غوث ہی نہیں۔ لا الہ، یہ لا الہ کے توڑ کا تقاضا کیا ہے؟ ہر اس فرد کو، نظریے کو، قوت کو، طاقت کو، تشخص کو، شخصیت کو، معاشرت کو، سیاست کو، ریاست کو، معیشت کو، معاشرت کو، ثقافت کو، تہذیب و تمدن کو، کلچر کو، طبقے کو، فرقے کو، گمراہ کو، خاندان کو، قبیلے کو چھوڑ دیا جائے، ان سے توڑ پیدا کر لی جائے جو اللہ سے جوڑ میں رکاوٹ ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ کے توڑ کا تقاضا۔ عجیب بات ہے کہ جس امت
کے کلمے کی ابتدا ہی توڑ سے ہے، وہ صرف جوڑ 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 میں لگی ہوئی ہے، ان کو پہلا لفظ ہی نظر نہیں آتا جس کا آغاز ہی توڑ سے ہے۔ یہ ہے لا الہ کے توڑ کا تقاضا، اور الا اللہ کے جوڑ کا تقاضا کیا ہے کہ مشکل کشا صرف ایک اللہ، تو الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ اس الا اللہ کے جوڑ کا تقاضا کیا ہے؟ صرف اللہ سے جوڑ پیدا کر لیا جائے، اللہ سے تعلق استوار کر لیا جائے، اللہ سے رشتہ اس قدر مضبوط ہو کہ ہر رشتہ اس پر قربان کر دیا جائے، اس پر اتنی ہی بات کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ، چونکہ یہ مختصر نشست ہے تو میں صرف جوڑ توڑ کی حد تک اپنے آپ کو رکھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ساتھیوں کی مختصر الفاظ میں ذہن سازی ہو سکے اور ان کو دین کی حقیقت سمجھ میں آ سکے کہ اسلام صرف توڑ کا نام نہیں، اسلام صرف جوڑ کا نام نہیں، جوڑ توڑ دونوں کا نام۔ اب جو صرف جوڑ 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 کی بات کرتے ہیں ان کی نفسیات کیا ہیں، اسے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو جوڑ جوڑ کی بات کرتے ہیں تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسی ان کے اندر نفسیات ہوتی ہیں۔ یہ مختلف قسم کی نفسیات ہوتی ہیں، کسی کے اندر ساری ہو سکتی ہیں، کسی کے اندر کچھ ہو سکتی ہیں، کسی کے اندر زیادہ ہو سکتی ہیں۔ وہ چند نفسیات چیدہ چیدہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نفسیات والوں سے بچا جائے، اور جن کی یہ نفسیات ہوں وہ متنبہ ہو جائیں، چکنا ہو جائیں اور اپنی نفسیات کی اصلاح کر لیں۔ جو صرف جوڑ جوڑ کی بات کرتے ہیں، توڑ کی بات ہی نہیں کرتے، تو دراصل ایک بہت بڑی ان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ خدائی حکمت اور مصلحت پر اپنی حکمت اور مصلحت کو مقدم رکھتے ہیں، چاہے وہ زبان سے نہ کہے، عملاً یہی ہوتا ہے، عملاً یہی ہوتا ہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ بھی ادھوری، کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ محبت محبت محبت۔ آپ اس کو دیکھیں، اب وہ چاہے زبان سے نہ کہے، عملاً کردار یہ ہے کہ خدائی حکمت اور مصلحت پر اپنی حکمت اور مصلحت کو مقدم رکھنا۔ خدائی حکمت و مصلحت تو یہ ہے کہ اس نے اپنے دین کی ابتدا ہی توڑ سے کی اور جوڑ پہ نتیجہ خیز کیا، لا الہ الا اللہ۔ ایک نفسیات تو یہ ہو گئی، صرف جوڑ جوڑ کرنے والوں کی، جوڑ جوڑ کی رٹ لگانے والوں کی ایک نفسیات۔ اور دوسری نفسیات کیا ہے؟ وہ من پسند اسلام چاہتے ہیں، بس اسلام کا وہی حصہ جو انہیں اچھا لگتا ہے اس کی وہ تشہیر کرتے پھرتے ہیں۔ اسلام کا وہ حصہ جس پہ ان کا دل نہیں لگتا اسے بس کونے پہ لگا کے رکھتے ہیں، اس کا ذکر تک کرنا گوارا نہیں کرتے۔ دو نفسیات۔ تیسری نفسیات، بہت سے لوگ ادھورا سچ بولنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ادھورا سچ، ادھورا سچ، ادھورا اسلام۔ وہ عام زندگی میں بھی پورا سچ نہیں بولیں گے، یہی عادت ان کی دین میں آ جاتی ہے۔ وہ دین کے معاملے میں بھی ادھورا سچ بولتے ہیں۔ جب وہ دین کے معاملے میں ادھورا سچ بولتے ہیں نا، تو پھر وہ ادھورا سچ دین میں سے کون سا لیتے ہیں؟ جو سب سے آسان ہوتا ہے۔ تو جوڑ تو سب سے آسان ہے نا، توڑ کی بات ہی نہ کرنا، جوڑ کی بات کرنا۔ اچھا، اور ایک اور نفسیات یہ ہے کہ بہت سے لوگ قربانی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، کرتے بھی ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، تدریس بھی کرتے ہیں، تشہیر بھی کرتے ہیں اسلام کی، لیکن قربانی دینے کا ان کے اندر جوہر اور مادہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ توڑ کی بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ توڑ پہ تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ صرف جوڑ کی بات کرتے ہیں، جوڑ پہ تو پھولوں کے ہار بندے پہناتے ہیں آگے سے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور نفسیات جو منافق کی نفسیات ہے۔ منافق ہمیشہ منظور نظر رہنا چاہتا ہے، تو بہت سی جوڑ جوڑ جو کہتے ہیں ان کی بھی یہی نفسیات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، بس سب کے ہم منظور نظر بنے رہیں۔ ہر فرقے والا، ہر خاندان والا، ہر گروہ، مکار، فاسق، بےایمان، زندیق، مرتد، مسلمان، قادیانی، دشمنان صحابہ، سب کے نزدیک ہم متفق علیہ مذہبی سکالر، مولانا، عالم ہوں۔ اس لیے وہ توڑ کی بات ہی نہیں کرتے، جوڑ 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 کی بات کرتے ہیں۔ سمجھائی؟ اللہ اکبر۔ پھر اس پر دلیل بھی دیتے ہیں کہ اسلام سے بڑھ کر جوڑ کون پیدا کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ادھوری بات ہے نا، جو ساری بات ہو چکی ہے۔
یہ جوڑ تو پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک توڑ نہ ہو۔ شیطانی قوتوں سے توڑ پیدا کیے بغیر آپ اللہ سے جوڑ پیدا کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ اور ایک اور نفسیات بھی ہوتی ہے جوڑ جوڑ کر کہنے والوں کی۔ وہ نفسیات کیا ہے جی؟ یہ جوڑ جوڑ کہنے والوں میں سے ایک تعداد خود بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہوتی ہے۔ انہیں اسلام کی حقیقت تک پوری رسائی نہیں ہوتی، وہ بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ ہر ایک کو سلوٹ مارے، ہر ایک کو سلام کرے، ہر ایک کو کہے تم ٹھیک ہو۔ جب یہ ان کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ توڑ کی بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ توڑ کے اندر تو پھر بے یقینی کی کیفیت تو نہیں ہوتی نا، توڑ بھی ہو جوڑ بھی ہو، یہ یقین کا منتہا ہے، یقین کی انتہا ہے۔ تو جو لوگ بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں، تذبذب کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں، وہ صرف اسلام اسلام جوڑ جوڑ کچھ مثبت باتیں کر دیتے ہیں، اور جہاں اسلام ضرب لگاتا ہے کفر اور اسلام کے درمیان واضح فرق پیدا کرتا ہے، اور قرآن کا نام ہی فرقان رکھا، سمجھ آئی، اس کا وہ کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ خود بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہو۔ تو جو بندہ خود بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہو، مذبذب ہو، وہ کیا دین کی خاک قربانی دے گا؟ وہ بے یقینی کی کیفیت ہی کی تشہیر کرے گا، اسی کی تبلیغ کرے گا، اسی کی تدریس کرے گا، اسی کی وہ سیاست کرے گا۔ پھر وہ اپنے حوالے سے جو موٹی موٹی اچھی باتیں ان کا ذکر کرے گا، وہ توڑ والی بات ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ خود بے یقینی کی کیفیت سے دوچار، اب وہ دعوت کے ذریعے دوسروں کو بھی بے یقینی کی کیفیت سے دوچار کرتا ہے، جوڑ جوڑ کی رٹ لگا کے۔ اور ایک اور نفسیات بھی ہے جوڑ جوڑ والوں کی، وہ ہے علماء سے دور رہ کر دین کو سمجھنا۔ علماء سے دور رہ کر دین کو سمجھنا۔ جو لوگ علماء سے دور رہ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جوڑ جوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں توڑ میں موت نظر آتی ہے، وہ اپنی جہالت کو اسلام سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نفسیات۔ اچھا، ایک اور نفسیات بھی جوڑ جوڑ کہنے والوں کی، وہ ہے سازشی ذہن۔ اللہ اکبر، کہ بھائی جوڑ جوڑ کی ایسی بات کی جائے کہ اہل ایمان کے اندر سے غیرت کا مادہ ہی ختم ہو جائے۔ کیوں؟ اگر ان کے اندر توڑ کا مادہ پیدا ہوگا تو یہ کسی سازشی ٹولے کو اندر اپنے گھستے نہیں دیں گے۔ ان پر اس طرح محنت کرو، اس طرح محنت کرو، اتنا جوڑ 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 کی رٹ لگاؤ، یہ توڑ کوئی غلط سمجھے۔ جب شیطانی قوتوں سے توڑ پیدا نہیں ہوگا تو شیطانی قوتیں ان کے اندر گھس جائیں گی، ان کو آملیٹ بنا لیں گی، ان کو لقمہ بنا لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے نہیں رکھی جوڑ اور توڑ اسلام کے اندر۔ خالق سے جڑنا، شیطانی قوتوں سے ٹوٹنا، یہ جو کیفیت ہے نا جوڑ اور توڑ، یہ سازشی عناصر کو میرے اور آپ کے قریب نہیں آنے دیتی۔ سازشی عناصر سے ہمیشہ چکنا رکھتی ہے یہ جوڑ اور توڑ کی کیفیت۔ اللہ سے جڑتے ہوئے شیطانی قوتوں سے توڑ پیدا کیے رکھنا، ان کا مقابلہ کرنا، ان پر محنت الگ بات ہے، محنت کرتے ہوئے جوڑ تب تک نہیں آئے گا جب وہ شیطانی قوتوں اپنی وہ شیطانی حرکات سے دستبردار نہیں ہوتے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو اسلام نے مثبت منفی دونوں چیزیں رکھی، جوڑ توڑ دونوں رکھے ہیں نا، اس کی اپنی بڑی حکمتیں ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم الولا والبراء پہ بات کریں گے یا کسی اور جگہ بات کریں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ توڑ کی کیفیت کی کیا حکمتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور نفسیات جو جوڑ جوڑ کی بات کرتے ہیں، دین کو وقعت نہ دینا۔ جو بندہ دین کو وقعت نہیں دیتا، سرسری اور سطحی نظر سے دین کو دیکھتا ہے، دنیا دیکھ کے بال کی کھال اتارتا ہے، سبزی لینے بھی منڈی چلے جاتا ہے، گھر کے قریب سے سبزی نہیں لیتا ہے، فریش ویجیٹیبل لیتا ہے، دین اور ٹھیک ہے۔ تو دین کو وہ سرسری نظر سے دیکھتا ہے، وقعت نہیں دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر صرف جوڑ جوڑ کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اسلام کے لیے توڑ وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور نفسیات بھی ہوتی جوڑ جوڑ کرنے والوں کی، وہ یہ ہے وہ مفادات کے اسیر ہوتے ہیں، مفادات کے قیدی ہوتے ہیں، مفادات کا حصول ان کا مقصد ہوتا ہے۔ بس ہم جوڑ جوڑ کریں گے تو ہمیں مفادات ملتے رہیں گے۔ یہ بہت بڑا پہلو ہے، بہت بڑا پہلو ہے۔ یہ ہر طبقے کے اندر ہے، سیاست کے اندر بھی ہے،
کیا کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کے اندر بھی، ہر جگہ بس جوڑ جوڑ کی بات کرو، توڑ نہ کرو، تاکہ کوئی آپ سے ناراض بھی نہ ہو۔ جہاں جہاں آپ کے ذاتی مفادات ہیں آپ ان کو حاصل کرتے چلے جائیں۔ تو بندہ جب مفادات کا اسیر ہو جاتا ہے نا تو وہ قربانی دینے سے گریز کرتا ہے، اور توڑ میں تو قربانی دینی پڑتی ہے، لہٰذا وہ جوڑ جوڑ کی بات کرتا ہے۔ اور ایک اور نفسیات بھی ہوتی ہے جو ہم سازشی ذہن پہ بات کر چکے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جوڑ جوڑ کہنے والے بسا اوقات خفیہ مشن پر ہوتے ہیں۔ تو وہ سازشی ذہن کے تحت بات آ چکی، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ تو خفیہ مشن بھی یہ کام کرتا ہے کہ اہل اسلام کے اندر صرف جوڑ جوڑ والی بات پیدا کی جائے اور توڑ والی بات پیدا ہی نہ کی جائے، سمجھائی؟ تو یہ چیز ہمیں ادیان متحدہ کی طرف لے جاتی ہے، وحدت ادیان کی طرف لے جاتی ہے کہ تمام مذاہب کو ملا کے مشترکات کو نکال لیا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ اور یہ مشترکات کو نکالنا، احسان مجھے یاد دلا دینا، ادیان متحدہ خود ایک مستقل موضوع اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس پر بات کریں گے۔ میں اس کو بلکہ نوٹ بھی کر لیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، یہ اہم ترین موضوع ہے۔ اچھا جی، اور جو بہت جوڑ جوڑ کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک اور نفسیات بھی ہوتی ہے کہ یہ نادیدہ قوتوں کے غلام ہوتے ہیں۔ جو قوتیں نظر نہیں آتی انہوں نے ان کو بریف کیا ہوتا ہے کہ تم نے صرف یہی بات کرنی ہے، بس اور کوئی نہیں۔ وہ پھر دعوت کے نام پر زندیقوں کو، مرتدوں کو، دشمنان صحابہ کو مخلص لوگوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خفیہ اور نادیدہ قوتوں کی بریف کرنے پر وہ پھر یہ ایسے کام کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! سچ اور جھوٹ کے اندر اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ سچ جھوٹ کو برداشت تو کر سکتا ہے کسی مرحلے میں، لیکن سچ اور جھوٹ کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اب محض جوڑ جوڑ کی بات کرنے والے بسا اوقات سچ اور جھوٹ میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کام وہ نادیدہ قوتوں کی ڈکٹیشن پہ کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو تھی جوڑ والوں کی چند چنیدہ نفسیات، اور بھی ہو سکتی ہیں، تو فی الحال اتنی کافی ہیں۔ اب صرف توڑنے والوں کی نفسیات کا میں ذکر کروں گا، ایک اد نفسیات کا بس، ورنہ توڑ کی بھی بہت سے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، میں اس پہ نہیں جاتا۔ یہ توڑنے والوں کی نفسیات ہے نا، جوڑ کے عنوان سے وہ اہل ایمان کے اندر گھس کر توڑ پیدا کرتے ہیں۔ جو توڑنے والوں کی نفسیات ہے نا، وہ توڑ کے عنوان سے نہیں آتے، وہ جوڑ کے عنوان سے آتے ہیں۔ توڑنے والے جوڑنے کی نیت سے اہل ایمان کے اندر گھستے ہیں، ان کی قوت کو توڑتے ہیں، ان کے نظریے کو توڑتے ہیں، ان کے اتفاق کو توڑتے ہیں، ان کے رازوں سے آگاہ ہوتے ہیں، اور یہ سارے کام وہ جوڑ کے عنوان سے کرتے ہیں۔ اس لیے جوڑ کے عنوان سے توڑنے والوں پر ہماری پوری نظر ہونی چاہیے، لیکن مسلمان اس پہ دھوکہ کھاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس فراست نہیں ہے۔ فراست اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس پورا ایمان نہیں ہے، ایمان کی حقیقت نہیں، ایمان کی صورت ہے۔ اب ایمان کی صورت کے اندر جو فراست ہوگی وہ بھی تو فراست کی صورت ہی ہوگی نا، وزڈم کی ایک شکل ہوگی، وزڈم کی ریئلٹی نہیں ہوگی۔ ایمان کی حقیقت ہو تو فراست اور وزڈم کی حقیقت آتی۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بندے مومن کے اندر فراست پیدا تب ہوتی جب جیسا ایمان ہوگا ویسی فراست ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب زندیقین، مرتدین، دشمنان صحابہ ان کے مجموعوں میں گھستے ہیں، ان کی مجلسوں میں گھستے ہیں، ان کی تبلیغی اجتماعات کے اندر آتے ہیں، ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ سب جوڑ کے عنوان سے کرتے ہیں۔ اور بعض سیدھے سادے مسلمان یا مکار قسم کے مسلمان یا عیار قسم کے مسلمان یا سطحی قسم کے مسلمان یا سازشی قسم کے مسلمان یا قوم پرست مسلمان یا ذات پرست مسلمان یا مفادات کے اسیر مسلمان متاثر ہوتے ہیں، متاثر کرتے ہیں۔ دیکھو جی یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ ہمارے اندر آئے، اور دیکھیں ہمارے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، دیکھیں جی ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ ارے جو ابو بکر کو امام نہیں سمجھتا، وہ تمہارے 14ویں صدی کے ایک امام کو امام سمجھے گا؟ وہ 14ویں صدی کے امام کو اگر امام سمجھے بھی تو اس کی کیا وقت ہے؟ جو ابو بکر کی امامت جسے پسند نہ ہو وہ میرے پیچھے نماز پڑھے تو میں اس کی نماز پڑھنے کو پر میں اعتبار کروں گا؟ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہ لوگ جوڑ کے عنوان سے اہل اسلام کے اندر گھستے ہیں اور ان کی قوت پر، ان کے نظریے پر، ان کے اتفاق پر حملہ کرتے ہیں، ان کے رازوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس لیے مشتری ہوشیار باش،
ان سے مکمل طور پر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب میں جوڑ توڑ والوں کی نفسیات بتاتا ہوں، وہ بھی ایک ہی، یعنی جو جوڑتے بھی ہیں توڑتے بھی ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، شیطانی قوتوں سے توڑتے ہیں۔ ان کی نفسیات کیا ہے؟ دین پر من وعن چلنا، ایز اٹ از، جو دین آیا ہے بس چاہے گردن کٹ جائے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ جوڑ توڑ والوں کی نفسیات ہوتی ہیں کہ جو شیطانی قوتوں سے توڑ پیدا کرتے ہیں اور خدائی کی، جو خدا کی قوت خدا ہے، اس سے جوڑ پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے پوری بات رکھی۔ کیا اسلام صرف جوڑ پیدا کرنے کا نام ہے؟ کیا اسلام صرف جوڑنے کا نام ہے؟ نہیں، اسلام میں جوڑ بھی ہے، اسلام میں توڑ بھی ہے۔ یہ جوڑ اور توڑ کے دو پلے برابر ہو جائیں تب اسلام مکمل ہوتا ہے۔ صرف جوڑ کی بات کرنا ادھورا اسلام ہے، صرف توڑ کی بات کرنا یہ بھی حکمت کے خلاف ہے۔ دونوں باتیں ہیں۔ ہاں، جو جوڑ کے عنوان سے توڑ پیدا کرتا ہے وہ تو پھر سازشی ہوتا ہے، اس پر میں بات کر چکا ہوں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔